انسانی بدن صنعت و تخلیق کا ایک حیرت انگیز اعجاز ہے جسے دیکھ کر عقل سر بہ سجود ہو جاتی ہے۔ ماہرین ارحام نے تکوین جنین کا ہر منزل اور ہر درجے پر تماشا دیکھنے کے بعد اس حقیقت سے نقاب اٹھایا ہے کہ بدن انسانی کی ترکیب خلیوں سے ہوتی ہے۔ آغاز میں خلیہ ایک ہوتا ہے، پھر 2، پھر 4 اور پھر 8 میں متضاعف ہو کر بدن کی تشکیل کرتا ہے۔ بعض خلیے کان، بعض آنکھ، بعض ناک اور بعض دیگر اعضاء کی تشکیل پر لگ جاتے ہیں۔ یہ آج تک کبھی نہیں ہوا کہ چند خلیے سازش کر کے کان کی جگہ ناک اور ناک کی جگہ آنکھیں بنا ڈالیں یا پیچھے کوئی دم چسپاں کر دیں۔ یہ اس لیے کہ ایک ہی ذات ان کی نگرانی کر رہی ہے، جس کی قہر مانیت کے سامنے تمام کائنات سر تسلیم ہم کرنے پر مجبور ہے، اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں، خوشی سے اور مجبوری سے۔ آج علم ترقی کرتے کرتے خیام قدس کے اسرار تک بے نقاب کرنے پر تل چکا ہے، اور دوسری طرف تعلیم یافتوں میں 1-2% آدمی بدستور ایسے موجود ہیں جو اللہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، جن کے نقطہ خیال سے تکوین و تدوین کی یہ کارگاہ جلیل کسی ناظم و آمر کے بغیر چل رہی ہے، اور تخلیق کے یہ روح افروز خوارق خود بخود سرزد ہو رہے ہیں۔ ان کی کج فہمی کے مجسموں سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے اور کوئی نگران ذات ان کے پیچھے موجود نہیں، تو پھر رحم مادر میں خلیوں نے تمہیں انسانی شکل کیوں دی؟ گدھا کیوں نہ بنا دیا؟ یا سر گدھے کی دم بندر کی کیوں نہ لگا دی؟ ایک اچھا خاصا پروں والا گدھ کیوں نہ بنا دیا؟ مینڈک اور کچھوے کی شکل کیوں نہ دے دی؟ انسانی پیٹ سے آج تک کیوں کوئی بکری پیدا نہ ہوئی؟ بکری کے پیٹ سے مرغی نے کیوں نہ جنم لیا؟ اور کبوتر کے انڈوں سے تیتر کیوں نہ نکلا؟ ہے کوئی جواب ان منکرین خدا کے پاس؟ اگر ہے تو لاؤ، اگر نہیں تو آؤ ہمارے ہم نوا بن کر کہو۔ وہی ہے کہ تمہاری تصویر بناتا ہے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے۔ کیا ہے تجھ کو کتابوں نے کورے ذوق اتنا، صبا سے بھی نہ ملا تجھ کو بوئے گل کا سراغ۔ انسانی جسم کے مختلف مناظر: 4 طبع: حرارت، برودت، یبوست، رطوبت۔ 4 ارکان جسم: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ 4 احلات: صفرا، خون، بلغم، سودا۔ 9 طبقات: سر، منہ، گردن، سینہ، پیٹھ، کمر، ران، ساک، پاؤں۔ ستون: 248 ہڈیاں۔ رسیاں: 450 پٹھے۔ خزانے: دماغ، نہا، پھیپھڑے، دل، جگر، تلی، معدہ، انتڑیاں، گردے۔ مسالک و شوارح: 360 عروق۔ نہریں: 390 وردیں۔ دروازے: آنکھیں، کان، پستان، منہ اور شرمگاہیں۔ انوکھا شہر: جس میں انسانی کو ایک شہر سمجھیے جس میں مختلف اعمال ہو رہے ہیں۔ مثلاً باورچی معدہ ایک باورچی کی طرح غذا پکا رہا ہے، عطار کوئی عطار غذا کا جوہر نکال کر جزو بدن بنا رہا ہے، حکیم جگر ایک طبیب کی طرح غذا میں تیزاب ملا رہا ہے، جاروب کش انتڑیاں، جلد، گردے اور پھیپھڑے غلاظت کو جسم سے باہر پھینک رہے ہیں۔ شعبدہ باز کوئی سنا خون کو گوشت میں تبدیل کر رہا ہے، بٹھا ہڈیاں اینٹوں کی طرح پک کر مضبوط بن رہی ہیں، جلاحہ کوئی بافندہ اعصاب اور جولیاں بن رہا ہے، درزی کوئی درزی زخموں کو سی رہا ہے، کاشتکار کسی کاشتکاری کی کلبہ رانی کی وجہ سے جسم کے کھیت میں گھاس کی طرح بال اگ رہے ہیں، رنگ ساز کوئی صبا دانتوں کو سفید، بالوں کو سیاہ اور خون کو سرخ بنا رہے ہیں، بت تراش کوئی بت تراش ماں کے پیٹ میں ایک خوبصورت بچہ تراش رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی کائنات، زمین جس میں انسانی، پہاڑ ہڈیاں، معدن فاہ، ستارے عقل، قوت، متفکر و متحیلہ وغیرہ، سمندر پیٹ، نہریں رگیں، بدروئیں انتڑیاں، نباتات بال، میدان ماتھا اور پیٹھ، ہوا تنفس، صبح کی روشنی مسکراہٹ، بارش رونا،
ظلمت غم، موت نیند یا جہالت، حیات بیداری یا علم، گرما جوانی، برف باری سفید بال، رعد و برق غصہ، انسان میں حیوانیت، شیر کی طرح بہادر، خرگوش کی طرح بزدل، کوے کی طرح ہوشیار، الو کی طرح خود فراموش، لومڑی کی طرح پرکار، بھیڑ کی طرح سادہ لو، ہرن کی طرح تیز حرام، کچھوے کی طرح سست رو، اونٹ کی طرح متیح، چیتے کی طرح سرکش، کتات کی طرح رہبر، شتر مرغ کی طرح گمراہ، بلبل کی طرح گویا، گدھے کی طرح بد آواز، مرغی کی طرح مفید، چوہے کی طرح مضر، گھوڑے کی طرح وفادار، سانپ کی طرح بے وفا، مور کی طرح حسین، گدھ کی طرح بدوضع، ہدہد کی طرح مسعود، الو کی طرح منحوس۔ چھوٹی سی کائنات، کسی بڑے کارخانے میں تشریف لے جائیے، کسی انجن ایک طرف کمرے میں ہوگا اور ہر طرف مختلف پرزے مختلف اعمال سر انجام دے رہے ہوں گے۔ کہیں تلواریں بن رہی ہوں گی، کہیں تیل نکالا جا رہا ہوگا، ایک طرف ٹین کے ڈبے تیار ہو رہے ہوں گے اور دوسری طرف لوہا پگھل رہا ہوگا۔ بس یہی حال کائنات کا ہے۔ اس کو کارگاہ عظیم کے مختلف اعمال پر ذرا نگاہ ڈالو۔ دریا بہہ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، آفتاب روشنی کے طوفان اٹھا رہا ہے، درخت اگ رہے ہیں اور بادل برس رہے ہیں۔ گو اس کارگاہ حیات کا ہر منظر مختلف فرائض کی بجا آوری میں مصروف ہے، لیکن یہ سب نظام صرف ایک ہی ذات کے دست قدرت میں ہے، یعنی اللہ۔ ادھر جسم انسانی کو دیکھو، بال بڑھ رہے ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور دماغ سوچ رہا ہے۔ اس کارخانے کے انجن کا نام روح ہے۔ روح جسم کے کسی حصے میں رہتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر بال، ہر رگ، ہر قطرہ خون۔ لیکن اگر آپ چاقو سے کسی حصہ جسم کو کورید کر روح کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات کے ہر ذرے میں جلوہ گر ہے، لیکن روح کی طرح دکھائی نہیں دیتا۔ انسانی جسم حقیقتاً ایک چھوٹی سی کائنات ہے جس میں روح اسی طرح کام کر رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کائنات ارض و سما میں۔